پاکستان کو کسی بھی طرح سے امریکہ کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. 2 سے زیادہ مرتبہ وہ ہمیں اس جنگ میں جھونک چکے ہیں جو نہ امریکہ جیت سکا ہے. جس طرح سے یہاں سے وہ بھاگا ہے پہلے جنیوا ایکارڈز کی صورت میں جب 1979 میں رشیا نے انویڈ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس 40 لاکھ افغان مہاجرین چھوڑ کر پلٹ کے ہماری طرف نہیں دیکھا. اور اب حال ہی میں جب نیٹو کی فورسز افغانستان کے اندر لینڈ ہوئی, لینڈ فورسز, جب بھاگنے کی نوبت آئی تو ہمیں بھاگتے ہوئے بتایا بھی نہیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں, اور اس کے آفٹر میچ ہم بھگت رہے ہیں. میرے خیال سے ٹی ٹی پی کی دھمکی کو سیریسلی لینا چاہیے. عسکری قیادت کو اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کے, جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کی میٹنگز ہو چکی ہیں, ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کے اوپر ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایز من حیث القوم اس کے پیچھے کھڑے ہوں. خان صاحب کی طرح سے بیچ میں اپنی درفنتنیاں نہ چھوڑیں کہ میں 40,000 طالبان لا کے بسانا چاہتا تھا یہاں. ایک وقت میں ان کا نام طالبان خان اس لیے پڑا تھا کہ وہ ان کے دفاتر یہاں شہروں میں کھلوانا چاہتے تھے. تو میرے خیال سے جہاں جہاں بھی پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہو وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کوئی ڈسینٹ نہیں ہونی چاہیے. پوری قوم کو پوری حکومت کے پیچھے اس حوالے سے کھڑا ہونا چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے. وقائے صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن اس طرح کے بیانات جو امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے مزید کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے, کیونکہ طالبان کی طرف سے یہ جو دھمکیاں دی گئی ہیں اس میں جواز یہی بنایا گیا ہے کہ امریکہ کے کہے پر لگ کر یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ بنا رہی ہیں, اور اگر یہ اپنے موقف پر ڈٹی رہتی ہیں تو پھر ان کے سرکردہ لوگوں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اسی قسم کے ایشوز میں پڑ جائیں گے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہر بندے کو دینی پڑے گی, مضبوط کرنی پڑے گی جی, کیونکہ دھمکی آ چکی ہے. یہ دھمکی مطلب اس کی انٹینسٹی کیا ہے, یا پھر اس کو کتنی اہمیت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کس طرح کے بیانات کی وجہ سے مزید چیزیں ہمارے لیے خراب ہو رہی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے, میرے خیال سے پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عسکری قیادت اس قابل ہے, وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا دفاع بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا کلا کما بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جس بات سے ہمیں بچنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی امریکہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پاکستان کو اور پاکستان کے علاقے کو جو ہے کسی طرح سے استعمال کر جائے. یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم ریجنل ایشوز کو پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی ریجنل لیول کے اوپر طے کریں, بجائے اس کے کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ اتنے دور دراز کے علاقے سے آ کے یہاں ہمارے مسائل میں اپنی ناک جو ہے وہ پھنسائے, اور صورتحال کو بہتر بنانے کی بجائے, امپروو کرنے کی بجائے اس کو اور زیادہ خطرناک بنا دے. اچھا, امریکہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے بخاری صاحب کہ طالبان یقینی بنائیں کہ داعش, ٹی ٹی پی اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ جو ہے وہ نہ رہیں. تو اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جانب سے کچھ ریئیکٹ کیا جائے گا, یا پھر جو ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان کی طرف سے نہ ہو, کیونکہ ہم نے جب بات کی تھی تو ان کا رویہ تھوڑا مختلف تھا. دیکھیے, امریکہ اس پوزیشن میں ہے یقینی طور پہ کہ وہ افغانستان کا ناطقہ بند کر سکتا ہے, اس لیے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں یا جتنے بھی ڈونر کنٹریز ہیں وہ ساری امریکہ کے انفلوئنس میں ہے. افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری, وہ ساری دنیا کو اگنور کر کے سروائیو کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. پاکستان کے ساتھ اس کو اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے, اس لیے کہ وہاں پر ایک ہفتے میں لوگ فاقوں سے مر جائیں گے اگر پاکستان کے راستے وہاں اناج نہ پہنچے. تو یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے توقع کی جانی چاہیے کہ کابل میں بیٹھی اس وقت طالبان حکومت جو ہے وہ ان سب چیزوں کا ادراک کرے گی, اور ایسے اقدامات جو ہیں جس طرح افغان خواتین کی ہائر سٹڈیز کے اوپر پابندی ہے, افغان خواتین کی جاب کرنے کے اوپر پابندی ہے, اس کے اوپر پوری دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے. میرے خیال سے جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے, یہ معاملہ تو انٹرنیشنل ضمیر پر اور انٹرنیشنل جو عالمی برادری ہے اس پر چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اپنے مسائل جو ہیں اس کو پرائرٹی پر حل کرنا ہے, ٹی ٹی پی کی انفلٹریشن روکنی ہے, ٹی ٹی پی کے سلیپر سیلز کو ختم کرنا ہے. یہ چیزیں ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. ہمیں کسی کا ٹول بن کے ریجن کے اندر اپنے لیے مسائل کھڑے نہیں کرنے چاہیے. ٹی ٹی پی کی طرف سے جس قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے یقینی طور پر. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ پروگرام میں کہ انگیج کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ انکنڈیشنل ہوں. پاکستان کی طرف سے جو تقاضا کیا گیا, میں اس کو کنڈیشن نہیں کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں,
آپ انعام ہو کہ پاکستان واپس آئیے، آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ وفاداری کا اعلان کریں تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن اس ٹرمز کے اوپر وہ شاید آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوششیں ماضی میں بھی بہت ہوئی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو پاکستان کی جو فیڈرل حکومت ہے اور عسکری قیادت جو ہے، مل کے انہوں نے کابل کے اندر ان کے ساتھ مذاکرات کے کئی راؤنڈ کیے، پھر جرگاز بھیجے گئے وہاں پر، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملا۔ اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے تعلقات میں ایک تلخی آئی، خاص طور سے جب پاکستان کے جو امبیسڈر تھے کابل میں ان کے اوپر حملہ ہوا تب، اور اس کے بعد جس طریقے سے وہاں اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اوپن ہینڈ دیا جا رہا ہے ان قوتوں کو جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، خاص طور پر پاکستان افغان بارڈر کی جو بیلٹ ہے، چاہے وہ چمن ہے چاہے وہ لنڈی کوتل ہے، آپ کو یاد ہے دونوں جگہ پر وہاں وائلنس ہو چکی ہے، دہشت گردی کا مظاہرہ ہو چکا ہے، پاکستان نے اس کے اوپر سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ نازک دور میں گزر رہی ہے۔ جس دھمکی کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسی حکومت جو ایک نیوکل پاور بھی ہے اس کو اس طرح کے آرمڈ گروپ جو ہیں وہ اس نوعیت کی دھمکیاں دیں اور یہ تصور کیا جائے کہ شاید وہ اپنی دھمکیوں پر عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ جس گروپ نے حملہ کیا تھا پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر، ان کا تعلق داعش سے تھا اور ہم نے ان کا کلا کما کر دیا ہے، یہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا ہے۔ لیکن یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر پاکستان افغان بارڈر پر امن نہیں ہوتا ہے، اگر پاکستان کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں پاکستان کے بارڈر پر اور انسائیڈ ڈیپ ایریاز میں کی جاتی رہیں گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو نیگوسیشن کی بات یا مذاکرات کی بات ہم کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد کرنا ممکن ہوگا۔ میرے خیال سے ابھی بھی یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو اس کی جس قسم کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا امریکہ کے جو وہ نیڈ پریس ہیں جو بریفنگ دیتے ہیں، 3 مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان طالبان کو سبق سکھائیں گے، ہم ری ایکٹ کریں گے، ہم رسپونڈ کریں گے،